بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون وعارض عنهم وانتظر إنهم منتظرون۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بتا یقیناً آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، فلا تکن پس نہ آپ نہ ہو جائے، من مریتن شک میں، من لقائی اس کے ملنے پر، وجعلناہ اور بنا دیا ہم نے اسے، ہدن یعنی ہدایت والی، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، وجعلنا منہم اور بنائے ہم نے، منہم ان میں سے، ائمتن ائمہ یعنی ان کے پیشوا، یہدون بامرنا وہ جو ہدایت دیتے تھے یا ہدایت دیتے ہیں، بامرنا ہمارے حکم کے ساتھ، لما صبروا جب انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا اور وہ تھے ہماری آیات پر، یوقنون یقین کرنے والے، یقین رکھتے تھے۔ ان ربک بے شک آپ کا رب، ہوا یفصل وہ فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما اس میں، کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ یختلفون اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہد لہم کیا یہ یہدی لہم یہ ہدایت کے لیے کافی نہیں، یہ ہدایت نہیں حاصل کرتے، کم اہلکنا کہ ہم نے ہلاک کر دی، من قبلہم کتنی میں کم یعنی کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، من قبل ان سے پہلے، من القرون بستیوں کو، یمشونا وہ چلتے پھرتے ہیں، فی مساکن ان کے گھروں میں یا ان کی آبادیوں میں یا ان کے کھنڈرات کے چلتے پھرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں یہ نشانیاں، افلا یسمعون کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اولم یروا ان نسوق الماء کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ انا نسوق کہ بے شک ہم، نسوق الماء پانی کو چلاتے ہیں، ہم ان پانی کو چلا کر لے جاتے، الی الارض اس زمین کی طرف، جرز جو بنجر ہے، فنخرجو پھر نکالتے ہیں ہم بھی اس کے ذریعے، زرعن نباتات یا کھیتیاں، تاکل منہ انعامہم تو کھاتے ہیں ان میں سے انعام تمہارے،
چوپائے مویشی، وہ انفسم، اور تم خود تمہاری اپنی ذات ہیں، تم بھی انہیں سے کھاتے ہو، چوپائے تمہارے جانور اسی میں سے کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، متا، کب، کب ہوگی، حاض الفتح، یہ فیصلہ کب ہوگا، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، یوم الفتح یعنی فیصلے کے دن، لا ینفع نہیں فائدہ دے گی، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، ایمان ان کا ایمان لانا، ولا هم ینظرون اور نہ ہی وہ ینظرون مہلت دیے جائیں گے۔ فعارض، بس اعراض کیجئے، عنہم ان سے، وانتظر اور انتظار کریں، انہم بے شک وہ، منتظرون وہ بھی انتظار کرنے والوں میں سے، انتظار کرنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے آج صورت ہماری مکمل ہو رہی ہے، اور اس کا آخری رکوع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ولاقت کیا، وہ اصل میں یہ کہ بتایا جا رہا ہے کہ کتاب کوئی نئی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی جا چکی تھی، اس پہ تعجب والی کون سی بات، کیونکہ یہ بڑے تعجب کیا کرتے تھے کہ ان کو کتاب کہاں سے مل گئی۔ تو شاید سب سمجھایا ہی جا رہا ہے کہ اس کی اصل میں دو تفسیر آئی ہیں، جیسے ایک لقاء واتین لاقدہ موسیٰ الکتاب، کتاب کے ان موسیٰ کتاب دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور پھر آپ اس کے لقائی یعنی ملنے پہ، اسے ملنے پہ اس کی یہ ہی وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، تو یہ کتاب کی جو لقاء، یہ ہی جو ہے وہ اگر کتاب کی طرف یہ ضمیر لوٹتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کتاب کی جیسے بات چلی جا رہی تھی کہ کتاب کا نازل ہونا اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی، اب آپ کو کتاب ملی ہے تو آپ اس کتاب کے ملنے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہوں۔ ہماری طرف سے کتاب کا عطا کیا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ہم رسولوں کو کتاب دیتے آئے ہیں۔ تو یہ اصل میں تو یہ مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر مراد اس سے ہر سننے والا ہے، کہ کوئی بھی سننے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ملنے میں کسی قسم کے کوئی شک میں مبتلا نہ رہے۔ آپ کا کتاب کا ملنا ایسا ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس میں کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے۔ اور پھر دوسری اگر آپ اس کی لقاء یہ کہ اس کی اگر ہی کی اگر ضمیر کو لوٹاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف، موسیٰ کی طرف، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس کے واقعہ بتایا گیا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی ملاقات کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں، جو معراج کی رات آپ کو چھٹے آسمان پر ہوئی۔ جیسے سیدنا ابن عباس اپنی بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث ہے اس کا، یہ کہ میں نے اس رات جب مجھے رات کو لے جایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بہت لمبے گھٹے ہوئے جسم اور گھنگریالے بالوں والے، گویا وہ شنوا قبیلے کے آدمی میں سے ہیں، اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، میانہ قد، سرخ اور سفیدی کی طرف مائل، سیدھے بالوں والے، اور میں نے جہنم کے دربان مالک اور دجال کو دیکھا، من جملہ کئی نشانیوں کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی ہیں۔ تو یہ بس اس ملاقات کے بارے میں آپ کوئی شک میں نہ رہے تھے، اس کا یہ دونوں اس کی تفسیر آتی ہیں۔ پھر بتایا وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور پھر ہم نے اس کو یعنی کتاب کو، یا موسیٰ علیہ السلام کو دی جائے کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا، یعنی کتاب جو ہے ان کے لیے بنی اسرائیل کی کتاب کو اس پہ عمل کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے تو اس کی طرف سے اس میں اب ہدایت پا جائیں گے۔ تو وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اس کو ہدایت بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، پھر ہم نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو بنا دیا ائمہ، یعنی کہ ان کے پیشوا، یہدون جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم کی، لما صبر، کس وجہ سے؟ صبر کی وجہ سے، یعنی انہوں نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کا پیشوا بنا دیا، یعنی کچھ ایسے امام اور پیشوا جو لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم سے رہنمائی تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس کا علم بھی رکھتے ہوں، تو ان میں بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں وہ سب سے پہلے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے متعلق فرمایا، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین، سورہ الانبیاء میں ہے۔ اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وہی بھیجی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے ہی تھے۔ تو اس کی مطلب یہ بنی اسرائیل کی علماء بھی
جو ہدایت پر قائم رہتے ان کو، لوگوں کو اللہ کے حکم کے مطابق ان کی ہدایت کو دعوت دیا کرتے تھے. تو یہ اللہ کی ہدایت کی کتاب تھی، اس میں مان لانے والے پھر ہوتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو آئمہ ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں، دوسرے وہ جو ان کی پیروی کرتے ہیں، یا ان کی جو رہنمائی پھر ان کی جو رہنمائی ہوتی ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو جو پہلے لوگ ہیں جو ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق رہنمائی بھی کرتے ہیں، تو اس کا درجہ تو نبوت کے بعد بہت بلند ہے. جیسے سورہ مجادلہ میں آتا ہے، اللہ ان لوگوں کو درجے میں بلند کرے گا جو ان میں سے ایمان بھی لائے اور جنہیں علم بھی دیا گیا. اور علم دیا ہے کس وجہ سے؟ لما صبروا بما باکانوا بآیاتنا یوقنون. یہ دو وجوہات سے. ایک تو انہوں نے صبر کیا، ایسا صبر کرنا ہے کہ پہلی بات تو صبر کس بات کا؟ یعنی اللہ کے حکم کو بجا لانے میں، ان کے اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں کو ترک کرنے میں، اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق اور اس کی اتباع میں جو بھی تکلیفیں آئیں انہوں نے خندہ پیشانے سے جھیلا، اور جو انہوں نے یعنی صبر کیا، یہ صبر ہے. تو یہ دوسرا، یہ اس پہ یقین، یعنی جب انہوں نے یقین کیا، یہ بہت بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیت پر یقین کرنے کی وجہ سے وہ دنیاوی فائدوں اور لذتوں میں پھسل جانے والے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے وعدوں پر یقین رکھنے والے تھے. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ امامت کا مقام یا لیڈرشپ انہی لوگوں کا حاصل کر سکتے. صبر اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین بھی ضروری ہے، یعنی دونوں چیزیں اگر اس میں ہوں تو یقین بھی ہو اور صبر بھی ہو، تو پھر وہی لیڈر بن سکتے ہیں. اس پہ عمل، یعنی سب سے پہلے ضروری ہے کہ کتاب پہ عمل کیا جائے، پھر اس کے جو تکالیف ہیں ان پر آپ صبر بھی کرے، اور پھر اس پہ یقین بھی رکھے کہ جو کچھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمایا یقیناً حق ہے، اور اسی کے مطابق میں اپنے سارے امور انجام دینے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون. یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جیسے پہلے بتا دیا کہ یہ پہلے وہ ائمہ تھے جو بنی اسرائیل کی یعنی کتاب پر بھی عمل بھی کرتے تھے، اسی کے مطابق لوگ حکم بھی دیا کرتے تھے، اسی سے اپنا فرض انجام دیتے تھے. تو پھر آہستہ آہستہ ہوتا یہ گیا کہ جب دنیا پرستی اور تمام میں مبتلا ہو گئے تو جانتے بوجھتے اللہ کی کتاب پر عمل کے بجائے اس میں پھر اپنی من مانی تعویلات بھی کرنے لگے، اس میں تحریف بھی کرنے لگے. ہر ایک نے اپنی مرضی کے مسائل بھی ایجاد کر لیے، تو پھر مختلف گروہ میں بٹ گئے. ہر فرقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی حق قرار دیتا ہے. تو اسی طرح اس نے بتایا کہ پھر ان کا فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قیامت کے دن کریں گے. ان کے فیصلے جس میں اختلاف کے جانے، پہلے جب ہدایت آئی اس وقت یہ سارے کوئی اختلاف نہیں تھا، اور جب ہدایت آتی ہے تو اس کے بعد جو ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اپنی پھر وہ کرتے ہی ہیں کہ اپنی مرضی چل اپنی مرضی کے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں. اس سے پھر وہ اختلافات بھی مراد ہیں جو اہل کتاب میں آپس میں تھے، اور اس میں وہ اختلافات بھی آ جاتے ہیں جو اہل ایمان اور اہل کفر میں، یا اہل حق اور حق باطل میں، یا اہل باطل میں، یا پھر اہل توحید اور اہل شرک کے درمیان دنیا میں رہے. چونکہ دنیا میں تو ہر گروہ اپنی جگہ مطمئن ہے، اس لیے ان اختلافات کا فیصلہ تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرمائے گا. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حق کو جنت میں، اہل کفر و باطل کو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس فیصلہ تو وہیں پہ ہونا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں دیکھنے کتنے اختلافات ہیں. اختلافات کی وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن اور سنت سے ہٹ کے کوئی اگر بات کریں گے اپنی مرضی کی آپ تعویل لائیں گے تو پھر اختلاف یقیناً ہوگا. جب تک قرآن اور حدیث کی بات ہے تو کوئی اختلاف نہیں، مگر جب قرآن اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور اپنی مرضی کی تقلیدیں شروع ہو گئی ہیں، کسی اور کس شخص کی بات مان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اگر کسی کو ترجیح دی جائے کسی اور کی بات کی، تو پھر اس سے اختلافات ہی پیدا ہوتے ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون. اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم. تو ان کو ہدایت کی جا رہی کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، ان کو یہ مکہ کے جو لوگ ہیں ان کو ہدایت حاصل ہوتی نہیں ہے کہ یہ بہت سے ان سے پہلے کتنی کافر مشرک قوموں کو ہلاک اللہ تبارک و تعالیٰ کر چکے ہیں. یہ لوگ جب شام کے سفر پہ جاتے ہوئے پھر مدائن صالح یا پھر مدین کا علاقہ یا بحیرہ لوط کے قریب سے گزرتے ہیں، تو ان کی باقی ماندی آثار کو ان کی آنکھوں سے نظارہ خود کرتے ہیں، تو ان بھی نشانوں پر اپنی عبرت کی نگاہ کیوں نہیں ڈالتے؟ وہ کھنڈراج انہیں قوموں کی بربادی کے جو واقعہ سنائے جاتے ہیں ان کے پر کان کیوں نہیں دھرتے؟ یہ سنتے ہیں، اس کے باوجود یہ کہہ رہے سنتے کیوں نہیں؟
یعنی یہ سب کو دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوتے بھی یہ ہے، اس پہ عمل نہیں کرتے. تو یہ یعنی کہ سبق یہ تاریخ سے ملتا ہے کہ جس قوم نے بھی اللہ کے رسول، جس میں بھی اللہ کا رسول آیا اور اس کی قسمت کا فیصلہ پھر اس رویے کے ساتھ ہی بن گیا جو اللہ کے رسول کے معاملے میں انہوں نے اختیار کیا. اگر کسی قوم نے رسول کو جھٹلانے کے بعد پھر جھٹلایا تو پھر کوئی بھی قوم بچ نہ سکی. اس میں سے وہی لوگ بچے جو سب جو ایمان لائے. انکار کرنے دینے والے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن کے رہ گئے. تو یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ سنتے بھی ہیں، اپنے بزرگوں سے سنتے بھی ہیں، خود ان کے کھنڈرات دیکھتے بھی ہیں ان کے گھروں کے. باقی ابھی بھی سعودی عرب میں اگر مدینہ سے اگر آپ جائیں تو ابھی بھی مدائن صالح ہیں، اور اب تو وہ بلکہ اس کو یہ لوگ تفریح کا بنا رہے ہیں. تو یہ دیکھ نہیں رہے کہ کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے دلا دیا، تو ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، جبکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرے یہ بھی ان کو نظر نہیں آ رہا. اولم یرو انا نسوق الماء الی الارض، کہ ہم کس طرح ہم پانی کو کہ ہم جو ہے بہا لے جاتے ہیں پانی کو زمین، اس زمین یہ بنجر زمین ہے. یعنی ایک زمین بنجر پڑی ہے، ہم بارش برساتی ہیں، پھر وہ پہاڑوں سے ندی نالوں سے گزرتی ہوئی وہ بنجر زمین میں چلی جاتی ہے. پھر وہاں پہ مختلف قسم کی کھیتی اگتی ہے، نباتات اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، اور جس میں سے انسان بھی کھاتا ہے. سارے جتنی بھی ہم فصلیں کھاتے ہیں، گیہوں ہے، چاول ہے، سب اسی سے بنتے ہیں جو ہم خود کھاتے ہیں، اور اپنے جانوروں کو بھی چارہ بھوسا اس میں کھلاتے ہیں. تو ان کا یہ بھی ایک دلیل دی گئی کہ اللہ کے ربوبیت کی، کہ اللہ ہی ہے جو بارش برساتا ہے، لے کے جاتا ہے، اور پھر اللہ ہی ہے جو تمہیں سب کچھ کھلاتا ہے، اور تم خود بھی کھاتے ہو، اپنے جانوروں کو بھی کھلاتے ہو. افلا یبصرون، کیا تو دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی عقل سے کام لیتے نہیں. تو شخص اگر دیکھے گا تو پھر وہ یقین عقل سے کام لے گا کہ ہاں ایک اللہ ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے جو مجھے یہ سب کچھ عطا فرمائے. کوئی بارش برسانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی زمین میں کوئی دانہ اگانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس لیے ہمیں کوئی رزق دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اسی کی عبادت ہمیں زیب دیتی ہے، اور اسی کی عبادت جو نہیں کرتا تو پھر وہ تو بہت ہی زیادہ ناشکرا اور اس سے زیادہ گرا ہوا کوئی انسان ہے نہیں. پھر یقولون متی حاضر فتح ان کن تم ساتھ، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کے دن آئے گا کب. یعنی اس پہ ان کو یقین کر دیا، یہ مذاق اڑانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دلائل جب قیامت کے بارے میں ان کے سامنے کوئی دلیل رہی نہیں کہ قیامت آئے گی کہ نہیں، تو بس یہ کہتے ہیں فیصلہ کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی. تو آپ بڑی اس سے بڑی جہالت کیا، جب یقین ہے کہ قیامت آئے گی تو پھر یہ پوچھنا کہ وقت کب آئے گا، تو اس کا انسان کچھ کام نہ کرے کہ مجھے اس کا وقت معلوم نہیں ہے. تو قیامت یعنی وہ کہا ہے کرتا ہے کہ ہم پہ لیا تو جو لے کے آنا چاہتا ہے، اگر آپ قیامت آنی ہے لے تو وہ فیصلہ کر دے ہمارے اور تمہارے دل میں فیصلہ ہو جائے. تو پوچھ رہے ہیں قل یوم الفتح، پھر آپ فرمایا جا رہا ہے قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينصرون. جب وہ دن آ جائے گا تو پھر ایمان لانا تمہارا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان لانا جب قیامت آ گئی اس کے بعد تو کوئی ایمان قابل قبول ہے نہیں. انسان کا ایمان لا تو اس وقت قابل قبول ہے جب اس نے آخرت کا کوئی غیب کا دیکھ نہیں لیا، عذاب دیکھ نہ لیا، عذاب دیکھنا لیا، یا یہ کہ اس کے اثر جب قیامت آئے گئی فیصلہ ہونے ہی والا ہے، تو اب تو کسی کا ایمان نہیں. ایمان تو بھی غیب ہے. ایمان جو لائے گا وہ غیب پہ لائے، کہ جو آج ہم ایمان لا سکتے ہیں کہ جب نے کچھ نہیں، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، قیامت کو ہم نہیں دیکھا، کس طرح قیامت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. کیونکہ وہ تو سب سے برے لوگوں پہ آئے گی، جس دن قیامت آئے گی اس وقت سب سے برے لوگ ہوں گے. تو اللہ تبارک اس سے محفوظ رکھے. تو اس میں یہی ہوگا کہ پھر یہ کہتے ہیں اس دن تو کسی کا ایمان لانا کوئی نافع نہیں ہے. وہ اس کا جس نے ایمان لانا ہے تو پہلے سے لے آئے، اس دن تو نہ کوئی ایمان ہوگا نہ ہی کوئی مہلت دی جائے گی. ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی اس دن کے، جو ہم کہیں گے تھوڑا دیر ہمارا وقت مل جائے تو ہم ایمان لے آئے، یقین لے آیا. یا کوئی جیسے انسان کہتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑا وقت مل جائے تو میں صدقہ ہی کر لیتا، یعنی کوئی صدقہ کر دے یا کوئی اور نیک کام کر لے، مگر ایسا ہے نہیں. وقت یہ ہے، یہ دنیا کا وقت، ہمارا یہ امتحان کا وقت یہ ہے. تب امتحان کا وقت ختم ہو گیا اس کے بعد تو پھر تو پیپر چھین لیے جاتے ہیں، پھر کوئی وقت نہیں ملتا. تو یہی حال ہے، یہ بھی بہت امتحان ہے جس کا امتحان یہ وقت ہمیں ملا ہوا ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جس طرح جو امتحان دے رہا ہوتا ہے انسان تو پیپر کے وقت ہی اس کا دھیان سارا وہیں رہتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، پھر سیدھا اسی پر فوکس رکھتا ہے اپنے آپ کو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے کام کریں کہ اس دن جس دن یہ یوم الفتح آئے تو ہم کامیاب ہوں. کامیاب وہی ہوگا جو آگ سے بچا لیا گیا، اور ہوگا وہی
جو اللہ کی بات مانے گا، اللہ کے رسول کی بات مانے گا، اسی کے مطابق عمل کرے گا، کیونکہ عمل صالح بھی وہی ہے جو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق کیا جائے۔ اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل کرے اس کو صحیح سمجھ کے، یا اس کو یہ کہ جی اس میں ثواب وہ قابل قبول ہے نہیں، بلکہ وہ تو بدعات میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ عارض، پھر آپ اعراض کیے ان سے، ونتظر انہم منتظرون، اور انتظار کیجیے آپ بھی، اور یہ بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہیں۔ یعنی آپ مشرکین سے اعراض کر لیں، اور اپنی تبلیغ کا جو آپ کا کام ہے، دعوت و تبلیغ کا، وہ جاری رکھیں، جو آپ کی طرف نازل وہی نازل کی گئی ہے اس کے مطابق، اور اسی کی آپ پیروی کرتے رہیں، اور اپنا کام جاری رکھیں۔ آپ ان سے زیادہ الجھنے کی ضرورت ہے نہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا تھا، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو عارض عن المشرکین، کہ اتباع کریے اس کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، میرے رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا هو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے، وہ عارض عن المشرکین، اور ان مشرکوں سے اعراض کیجیے۔ تو بتایا گیا کہ آپ ان سے اعراض کریں، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وانتظر، اور انتظار کریں، وقت کا انتظار کریں، اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ کس چیز کا، یہ تو اس چیز کا انتظار کریں کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسا ہوگا کہ بری خبر سننے کا انتظار کر رہے ہیں، کہ ایک وقت آئے کہ یہ سب باطل زوم میں مبتلا ہیں، کہ ان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور ہم ہی غالب رہیں گے۔ تو یہ ایسا ان کا انتظار یہی تھا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اور یہ مٹ مٹا جائیں گے، ایک وقت آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ختم ہو جائیں گے، جو ان کے ساتھ ہی اسلام بھی ختم ہو جائے گا جس کا نام لے رہے ہیں۔ مگر ایسا ہے ہوا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر جگہ غالب بھی کیا، اور سارے عرب میں پھر ہر کسی کو مسلمان یا تو پھر ہوا، ورنہ پھر وہاں سے نکل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے آپ سے نے کہا ہے، اپنا انتظار ان کا بھی، ان کے لیے بھی کریں، اور یہ بھی کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ ہم نے جو صورت مکمل کی ہے، اللہ ہی کی توفیق سے، اللہ ہی کی خاص اسی کی توفیق سے، اسی کی مدد سے الحمدللہ ہم نے مکمل شروع کی۔ اللہ ہم سے غلطیاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کو ہمارے لیے ماں باپ کے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے، ہم سب پہ اللہ رحم فرمائے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حوصلہ بھی دے، کیونکہ آئین حالات میں اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک ہم سب کی مدد فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔